تو عبداللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اہل بیت سے حضور کے گھر والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ لیکن اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت تین قسم ہیں۔ اہل بیت تین قسم ہیں۔ پہلی قسم کہ جو اہل بیت سکونت ہیں، ایک قسم جو اہل بیت نبوت ہیں، اور ایک قسم جو اہل بیت نسب ہیں۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائے تاکہ ہماری عوام کو نادرا جی، بیت سکونت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس پر قرآن سے ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے، انہیں خوشخبری دی ایک بیٹے کی، تو اگلی آیت میں قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، آگے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی کہ کیا میں بیٹے کو جنم دوں گی حالانکہ میرا رحم خشک ہو چکا ہے اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے معاملے میں اس بات پر تعجب کرتے ہو حالانکہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت تم پر ہے اور تمہارے اہل پر ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کو خود خالق کائنات ان کے اہل بیت میں شمار کر رہا ہے، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اہل بیت میں داخل ہے، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اب آگے آئیے دوسری قسم کہ اہل بیت نبوت، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گیا اور متقی ہے اور پرہیزگار ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مؤمن تقی و نقی فہو آلی، کہ ہر متقی اور پرہیزگار مومن میری آل ہے، یعنی کہ اب وہ شخص بھی اہل بیت میں داخل ہو گیا جو اسلام لے کر آ گیا۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ اہل بیت نسب ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رشتہ دار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ جناب عبد المطلب کی اولاد اور حضرت ہاشم کی اولاد جو ایمان لے کر آئے۔ اب جو اہل بیت نسب ہیں ان میں سب سے جو خصوصیت حاصل ہے وہ پنجتن پاک کو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت مولا کائنات، حضرت سیدہ کائنات اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو خصوصی قسم کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے نسبت حاصل ہے۔ کیونکہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، مولا کائنات آئے، سیدہ کائنات آئیں اور پھر حضرت حسنین کریمین آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں ان کو لے لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، کہ اے خالق کائنات، اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور انہیں ایسا پاک کر کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اب ان کے درجات مختلف ہیں، لیکن یہ تین قسم کے لوگ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جن کی ابھی میں نے دلائل دیے وہ اہل بیت میں داخل ہیں، لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ تین قسم کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں داخل ہیں، یعنی کہ ازواج مطہرات اور اہل بیت نسب، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان لے آئے، اور ہر متقی اور پرہیزگار مومن، یہ تین قسم کے لوگ اہل بیت میں داخل ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہم اسے اہل بیت میں شامل کریں گے۔ جی بالکل، کہ جس طرح میں نے پہلے حدیث پاک بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مؤمن تقی و نقی فہو آلی، اور اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء منکم المتقون، کہ تم میں سے جو بھی متقی ہے وہ میری اہل بیت میں داخل ہے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔